مردہ ہیں، جو غائب لوگ ہیں، ان سے فریاد بھی نہیں کر سکتے. فریاد سمجھتے ہو؟ فریاد کسے کہتے ہیں؟ اپنی حاجت کو کیا کرانا؟ پورا کرانا، مشکل کشا ماننا، ان کی فریادوں کو پورا کرنا. یہ چیز بھی جو ہے نا پیارے محترم بھائیوں جائز نہیں ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ بھی ایک دلیل ہے ان کی کہ والذین یدعون من دون اللہ، اے نبی یہ لوگ اللہ کے علاوہ جن کو پکارتے ہیں نا، لا یخلقون شیئا، انہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا، انہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا. وہم یخلقون، حالانکہ ہم نے تو ان کو خود پیدا کیا ہے، حالانکہ ہم نے ان کو تو خود پیدا کیا ہوا ہے. اموات غیر احیاء، یہ سب مردہ ہیں، زندہ نہیں ہے. یہ سب کیا ہیں؟ مردہ ہیں، زندہ نہیں ہے. وما یشعرون ایان یبعثون، انہیں تو اتنا بھی خیال نہیں ہے کہ کب اٹھائے جائیں گے، انہیں تو اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ قبروں سے کب اٹھائے جائیں گے. تو پیارے محترم بھائیوں یہ واضح طور پر قرآن کی آیات ہے کہ ہمیں اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد طلب کرنا یا فریاد طلب کرنا یہ جائز نہیں ہے. باقاعدہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے خود فرمایا، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے اللہ جو تو زندہ ہے، اے قائم رہنے والے رب، ہم تجھ سے فریاد طلب کرتے ہیں. ہم کس سے طلب کرتے ہیں فریاد؟ اللہ سے طلب کرتے ہیں. اسی طرح اللہ کے علاوہ کسی اور سے بندہ مدد طلب کر سکتا ہے؟ یہ بھی جائز نہیں ہے. کیوں جائز نہیں ہے؟ واضح طور پر سورہ فاتحہ کی آیت ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے کیا چاہتے ہیں؟ مدد چاہتے ہیں. یہاں پر اللہ نے کیا کیا؟ صرف مجھ سے مدد چاہو، بس یہ اللہ نے اپنے ساتھ خاص کیا. اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی آپ سوال کرو کس سے سوال کرنا؟ اللہ سے سوال کرنا. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی مدد طلب کرو اللہ سے مدد طلب کرو. کس سے طلب کرو؟ اللہ سے. اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد طلب کرنا یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے. اسی طرح زندہ لوگوں سے آپ مدد طلب کر سکتے ہو؟ کر سکتے ہو بالکل. پھر وہ آپ کو کہیں گے مولوی صاحب جب آپ کہتے ہو مدد حرام ہے تو پھر آپ اپنی امی کو بولو امی روٹی دو، پھر یہ بھی شرک ہے. پھر 15 پر موبائل ہے نا، موبائل کا نمبر ہے پولیس والوں کا 15، پھر اس کو مدد کے لیے پکارو، پھر یہ بھی شرک ہو گیا. ہم کہیں گے مولوی صاحب تھوڑا قرآن پڑھ لیتا تو تجھے اعتراضات سمجھ آ جاتے. اللہ نے خود سورہ مائدہ میں کہہ دیا، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو. جو زندہ ہے اس سے مدد طلب کرنے کا تو اللہ خود کہہ رہے ہیں. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ اپنے بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب بندہ ایک دوسرے کی مدد کرے. زندہ آدمی ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں، اس کا قرآن نے بھی حکم دیا، شریعت نے بھی حکم دیا. جو بندہ حاضر نہیں ہے اس کو آپ پکارو، یہ جائز نہیں ہے. جو بندہ فوت ہو چکا ہے اس کو پکارنا یہ حرام ہے اور یہ جائز نہیں ہے. اسی طرح اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نظر ماننا، اور ہمارے علاقے میں اس کو کہتے ہیں سلام. اس کو کیا کہتے ہیں؟ سلام. 7 سلام، 6 سلام، 8 سلام، ٹھیک ہے، یہ وہی چیز ہے، اس کو بھی نظر کہتے ہیں. یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز ہے نہیں. وہ دلیل کیا ہے؟ سورہ آل عمران کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محرر، اے اللہ جو کچھ میرے پیٹ میں اس کی نظر صرف آپ کے لیے. کس کے لیے؟ صرف آپ کے لیے. قرآن سکھا رہا ہے نظر ماننی ہے کس کے لیے مانو؟ صرف اللہ کے لیے مانو. اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من نظر ان یطیع اللہ فلیطع، جس بندے نے اللہ کے لیے نظر مانی اطاعت کی تو اس کو پورا کرے. اگر اللہ کی نافرمانی کی نظر مانی ہے تو پھر اسے پورا نہ کرے. اللہ کی نافرمانی کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے مانی ہے تو پھر وہ نظر پوری کرنا جائز نہیں ہے. اسی طرح اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جانور ذبح کرنا، اس کے 2 طریقے. ایک تو یہ کہ ڈائریکٹ آپ اس کے اوپر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لو، ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ ان کے آستانوں پر جا کر ذبح کرو. قرآن مجید میں اللہ نے واضح طور پر فرمایا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے نبی اپنے رب کے لیے جانور ذبح کرو اور اپنے رب کے لیے نماز پڑھو. جانور کی قربانی ہے کس کے لیے بھائی جان؟ اللہ کے لیے. اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جانور ذبح کرنا جائز نہیں ہے. اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کرتا ہے اللہ کی لعنت ہو اس پر. اللہ کی اس پر کیا ہو پیارے بھائیوں؟ لعنت ہو. آپ دیکھ لیں لوگ ذبح نہیں کرتے، ہاں اللہ کے علاوہ لوگ جانور ذبح کرتے ہیں، دودھ دیتے، پتہ نہیں کیا کیا دیتے، لیکن اللہ کے نام پر نہیں دیتے. یہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ یہ ان کی اللہ سے محبت نہیں ہے. یہ ان کی اللہ سے محبت نہیں ہے. اس کا خود سورہ بقرہ میں اللہ نے ذکر فرمایا کہ اے نبی، لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں
کہ اپنے معبودان باطل سے اس طرح محبت کرتے ہیں، یحبون کحب اللہ، ایسی محبتیں کرتے ہیں جیسی محبت کا حق تو اللہ کے ساتھ تھا، جیسی محبت کا حق کس کے ساتھ تھا؟ اللہ کے ساتھ تھا، تم ایسی محبت اللہ کے ساتھ کرتے، لیکن وہ بدبخت اپنے معبودان باطل سے تو محبت کرتے لیکن اپنے عرش والے رب سے محبت نہیں کرتے۔ اسی طرح پیارے بھائیوں، ہم قبر کا طواف کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ قبر کا طواف بھی کیا ہے؟ شرک ہے۔ اس کے متعلق اللہ نے خود قرآن میں فرمایا وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، ان کو چاہیے کہ وہ خانہ کعبہ کا طواف کرے۔ کس کا طواف کرے؟ آپ دیکھیں گے کہ لوگ قبروں کا طواف کرتے ہیں نہیں کرتے؟ ہاں بھائی، قبروں کا طواف کرتے ہوئے دیکھا ہے آپ نے؟ ہاں نہیں دیکھا لوگوں نے؟ کرتے ہیں لوگ، باقاعدہ اس کو اپنا مخصوص خانہ کعبہ بنایا ہوا، قبروں کا طواف کر رہے ہیں، قبروں کو غسل مل رہا ہے، قبروں کو کیا مل رہا ہے؟ غسل مل رہا ہے باقاعدہ۔ یہ ساری عظمتیں کس کی تھی؟ خانہ کعبہ تھی، خانہ کعبہ کی تھی، ہم نے اٹھا کر کن کو دے دی؟ ان قبر والوں کو دی دی۔ قبروں کا طواف ہو رہا ہے، قبروں کو غسل دیا جا رہا ہے، یہ پیارے بھائیوں کام جائز نہیں ہے۔ اسی طرح جادو جو ہے نا، جادو یہ بھی شرک ہے۔ جادو بھی کیا ہے؟ شرک ہے۔ میں نے آپ کو بتایا اللہ کے نبی نے فرمایا 7 وہ کام جو انسان کو ہلاک کریں گے، ان میں سے اشرک، اور دوسرا کیا ہے؟ وہ سحر، جادو۔ جادو سیکھنا آج ہمارے دور میں آپ اس کو دیکھ لو، منڈ کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ منڈ کہتے ہیں، یا تعویذ۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا کیا آئیں گی؟ اسی کے اندر آتی ہیں۔ یہ کرنے والا اور کرانے والا دونوں جو ہے نا اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا لا خلاق فی الآخرہ، جو بندہ جادو کرتا ہے یا جادو سیکھتا ہے اس کا آخرت میں پھر کوئی حصہ نہیں ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت میں سنا رہا ہوں، قرآن سنا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو کام کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے اللہ سے۔ اسی طرح جو لوگ عراف ہوتا ہے، چوری کا سامان ہو گیا، بتاتا ہے آپ کا چوری کا سامان کس نے اٹھایا ہے، یا آئندہ کی خبروں کے بارے میں بتاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے متعلق یہ بھی شرک ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، آسمان و زمین کے اندر جو غیب کی باتیں ہیں وہ اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا۔ پھر وہ بیٹھا ہے بتا رہا ہے کہ آپ کی چوری اس نے کی، آپ کا یہ سارے معاملات ہوں گے، آپ کی بیٹی کا رشتہ وہاں صحیح ہوگا، یہ ساری کیا ہے؟ غیب کی خبریں ہیں نا، آپ کو کس نے بتایا؟ اللہ کہتا ہے غیب تو میں جانتا ہوں۔ تو یہ بھی کیا ہے؟ شرک ہے جو جائز نہیں ہے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ کسی کاہن کے پاس گیا یا کسی عراف کے پاس گیا، قسمت بتانے والا، ہاتھ دکھاتے ہیں نا لوگ، مولوی صاحب میرے ہاتھ کی لکیریں دیکھو بتاؤ، ٹھیک ہے؟ طوطا پرچی اٹھا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ساری چیزیں وہی ہیں۔ جو ایسے لوگوں کے پاس گیا، اس نے جو کہا اس نے سچا مان لیا، فقط کفر بما انزل علی محمد، اللہ نے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر شریعت نازل کی تھی نا، اس بندے نے کہا میں شریعت کو نہیں مانتا، میں اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو نہیں مانتا، وہ اقرار کر رہا ہے۔ آپ دیکھ لیں لوگ جاتے ہی نہیں جاتے، ہاں ڈیر لگا پڑا ہے، کبھی انڈا پڑا رہے، کبھی قمیض گم گئی تو پہنچ جاتے مولوی صاحب ہمارے پر منڈ ہو گیا، کبھی کیل دکھ گئی تب بھی بھاگ جاتے، کبھی خون دکھ رہا ہے، کبھی ہمیں برے برے خواب آ رہے ہیں۔ یہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ ان کا عقیدہ نہیں ہے، ان کا ایمان کمزور ہے اللہ پر۔ اسی طرح کیا کوئی بندہ غیب جانتا ہے؟ ٹھیک ہے، غیب سمجھتے ہو کیا ہے؟ غیب کہتے ہیں کیا ہوگا، کسی کو پتہ ہے آگے کیا ہوگا؟ یہ چیز بھی پیارے محترم بھائیوں یہ اللہ کے ہاتھ میں، کس کے ہاتھ میں؟ عالم الغیب فلا، یہ اللہ کے ہاتھ میں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور شخص غیب نہیں جانتا۔ ہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے نا، سنیں ان کے بارے میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بات اپنے نبی کو غیب کی بتا دی، اللہ کے نبی نے ہمیں آ کر وہ کیا کر دی؟ بتا دی، ٹھیک ہے؟ جو مثال کے طور پر قیامت کی باتیں تھی، یہ بھی غیب کا علم تھا نا، اللہ نے اپنے نبی کو بتایا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کیا کر دیا؟ بتا دیا۔ غیب کا جو ہے نا علم الغیب، ہر چیز کا پتہ A to Z، وہ کس کو ہے پیارے بھائیوں؟ اللہ کو، اللہ کے علاوہ کوئی اور شخص مکمل غیب نہیں جانتا۔ اسی طرح کیا ہم شفا حاصل کرنے کے لیے کڑا، دھاگا، تعویذ، منڈکا یہ پہن سکتے؟ اس کے متعلق واضح قرآن کی آیت ہے سورہ انعام کی، اللہ نے فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اے نبی اگر اللہ آپ کو کوئی تکلیف دے نا، اللہ کے علاوہ کوئی اور تکلیف دور ہی نہیں کر سکتا۔ اب اللہ نے کیا کہا؟ اللہ کے علاوہ کوئی تکلیف دور نہیں کر سکتا، تو پھر یہ کڑا دور کر سکتا ہے؟ پھر یہ دھاگا دور کر سکتا ہے؟ اللہ کہتا ہے تکلیف ہم نے دی، ہم ہی دور کریں گے۔ پھر ہم کہتے ہیں نہیں مولوی صاحب یہ دھاگا دور کرے گا، پھر یہ کڑا دور کرے گا۔ نہیں پیارے بھائیوں یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ آپ کو جو تکلیف ہے آپ اپنے اللہ کے پاس جاؤ، دم کرو، صدقہ کرو، انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جاؤ گے۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو دیکھا، سنیں یہ حدیث بہت اہم ہے،
مسند احمد کی، اللہ کے نبی نے دیکھا کہ ایک صحابی رسول ہے اور اپنے ہاتھ میں کڑا باندھا ہوا ہے. اللہ کے نبی نے پوچھا کیوں باندھا ہے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول کمزوری کی وجہ سے. آپ نے کہا اما انہا لا تزیدک الا وہنا، یہ آپ کو کمزوری میں اور بڑھائے گا، یہ آپ کو کمزوری میں کیا کرے گا؟ اور بڑھائے گا. ان بزہا، اس کو پھینک دو، اس کو کیا کرو؟ پھینک دو. فَإِنَّكَ لَوْ مِتَّ مَا أَفْلَحْتَ أَبَدًا، اگر آپ اسی حالت میں فوت ہو گئے کبھی کامیاب نہیں ہوگے. یہ اللہ کے رسول کس کو سمجھا رہے ہیں؟ صحابی رسول ہے نا. کون ہے آگے؟ صحابی رسول کو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں اگر دھاگا، کڑا یا تعویذ ان چیزوں کے اوپر عقیدہ رکھتے رکھتے فوت ہو گئے کبھی کامیاب نہیں ہوگے، پھر ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ تو پیارے محترم بھائیو، اپنا عقیدہ درست کرو، اپنا عقیدہ کیا کرو؟ درست کرو. جو بھی ہوگا اللہ کے ہاتھ میں. کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں. اللہ کے علاوہ کسی اور میں اتنی طاقت نہیں ہے. اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ جو ہے نا وہ نظر بد سے بچنے کے لیے کیا لگٹ کرتے ہیں؟ گھوڑے کا نال لگاتے ہیں. کیا لگاتے ہیں؟ گھوڑے کا نال. گاڑی لے لی، اس کے پیچھے جوتی لٹکا دیں گے. یہ بھی وہی چیز ہے. اللہ کے نے منع فرمایا وَإِيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اللہ تکلیف دے تو کوئی ہٹا نہیں سکتا. پھر یہ جوتی، یہ گھوڑے کی نال چھال کچھ نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، اللہ جب رگڑا لگائے گا تو پھر سب کچھ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو ان چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ. اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تعویذ کے متعلق من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے کوئی تمیمہ لٹکایا اس نے شرک کیا. تمیمہ وہی ہے کوئی چیز لٹکانا، تعویذ وغیرہ، یہ ساری چیزیں جو ہے نا جائز نہیں ہے. اس سے جو ہے نا ہمیں کیا کرنا چاہیے پیارے محترم بھائیوں؟ بچنا چاہیے. اسی طرح میں نے آپ کو پہلے بتا دیا جو بندہ شرک کرے گا، شرک کرتے کرتے فوت ہو گیا، اس کا کوئی بھی عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا، اگرچہ کتنا ہی بڑا جو ہے نا وہ بندہ ہو. اسی طرح چھوٹے شرک اصغر، مطلب کہ اس میں بھی ہے کہ بندہ جو ہے نا اگر ریاکاری کے لیے عمل کرے گا، دکھاوے کے لیے عمل کرے گا، یہ بھی شرک ہے. یہ بھی کیا ہے؟ شرک ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ریاکار کو کہیں گے کہ جس کو دکھانے کے لیے عبادتیں کی تھی نا، آج جا کر اسی سے اجر لے لے اپنا. آج جا کر، ہاں بھائی آج مجھ سے میرے لیے تو کی نہیں جو میں تیرے کو اجر دوں. جاؤ جس سے دکھانے کے لیے عبادتیں کی تھی، جاؤ اس سے جو ہے نا کیا کرو؟ اپنا حساب کتاب لے لو. تو یہ بھی شرک ہے، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح ایک بات جو ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے لا علمی کی وجہ سے، وہ کیا ہے؟ یہ بھی کہنا شرک ہے لولا اللہ و فلان، اگر اللہ اور فلاں نہ ہوتا نا تو ایسا نہ ہوتا. سمجھ آئی؟ اللہ اور فلاں نہ ہوتا تو ایسا نہ ہوتا. نہیں، یہ کہنا جائز نہیں ہے. کیا مطلب؟ اسی طرح ایک اور حدیث میں وضاحت ہے، آپ سمجھ لیں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا لا تقولوا ما شاء اللہ و شاء فلان، ایسا نہ کہو اللہ اور جو وہ چاہے گا وہ کریں گے. نہیں، کیا کہو؟ جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا. اکثر آسان الفاظ میں سمجھا دوں نا، جو اللہ اور جو اس کا رسول چاہے گا وہ ہوگا. یہ کہنا بھی جائز نہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ایک صحابی آیا، اس نے یہی کہا کہ جو اللہ اور جو اس کا رسول چاہے گا وہ ہوگا. اللہ کے نبی نے فرمایا بئس الخطیب، یہ بہت برا بندہ ہے. یہ بہت کیا ہے؟ یہ بہت برا خطیب ہے. کیوں؟ کہ اس نے اللہ اور مجھے جمع کر دیا ایک ساتھ. نہیں، جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا. پھر جو کہو جو بندے چاہیں گے، پھر جو کون چاہے گا؟ بندے چاہیں گے. اللہ اور بندوں کو ایک ساتھ جمع کرنا جائز نہیں. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے اکثر، جو اللہ اور جو اس کا رسول چاہے گا. میرے محترم بھائیوں، اس بات کو خود پیغمبر نے اپنے لیے پسند نہیں فرمایا، اللہ کے نبی نے منع کیا اس چیز سے. اسی طرح ایک چیز جو ہمارے معاشرے میں عام ہے وہ بھی شرک ہے. وہ کیا ہے؟ کہ اللہ کے علاوہ کسی کی قسمیں اٹھانا. اللہ کے علاوہ کسی کی کیا اٹھانا؟ قسمیں اٹھانا. اللہ کے نبی نے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جو اللہ کے علاوہ کسی کی قسم اٹھائے گا اس نے بھی شرک کیا. اس نے بھی کیا کیا؟ شرک کیا. دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا جس کو قسم اٹھانی ہے اللہ کی اٹھائے ورنہ خاموش ہو جائے. ورنہ کیا ہو جائے؟ آج ہم اٹھاتے ہیں تیری ماں، تیرے کو آپ کی امی کی قسم، آپ کے والد صاحب کی قسم، یہ چیزیں جائز. حتیٰ کہ خانہ کعبہ کی قسم بھی جائز نہیں ہے. قسم آپ اللہ کی اٹھاؤ یا قرآن کی اٹھاؤ، اس کے علاوہ کسی کی قسم دینا جائز نہیں، حرام ہے. اسی طرح جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے متعلق خود فرمایا کہ مجھے جو ہے یہود و نصارہ نے جس طرح اپنے پیغمبروں کو اپنے مقام سے بڑھا دیا تھا نا، غلب کر دیا تھا. کیا کر دیا تھا؟ غلب کر دیا تھا. کس طرح؟ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا بنایا؟ ہاں، اللہ کا بیٹا بنایا نا. وہ اللہ کے کیا تھے؟ پیغمبر تھے. انہوں نے کہا کہ نہیں یہ اللہ کے بیٹے. انہوں نے اس کو اپنے درجے سے کیا کر دیا؟ ہاں بھائی، بڑھا دیا نا، غلب کیا. تو وہ کیا بن گئے؟ کافر ہو گئے. اسی طرح یہودیوں نے
عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان لیا، ٹھیک ہے، تو اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسا نہ کرنا جس طرح انہوں نے کیا ہے، مجھے تم کیا کہو، عبدہ و رسولہ، مجھے اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول کہہ کر پکارو، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہہ کر پکارو۔ تو ہمیں بھی نبی علیہ السلام کو اللہ رب العزت کے بندے اور ان کے رسول کہہ کر پکارنا چاہیے۔ اسی طرح وسیلے کے متعلق سن لیں کیا ہے قرآن و حدیث کے اندر۔ وسیلے کی 3 صورتیں جائز ہیں اور باقی حرام ہیں۔ پہلی صورت، اللہ تعالیٰ کو اللہ کے ناموں کا وسیلہ دینا۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، اللہ کو ان کے اچھے ناموں کے ذریعے پکارو، ٹھیک ہے، یا اللہ تو غفور ہے، یا اللہ مجھے معاف فرما، یا اللہ تو رحمان ہے، مجھ پر رحم فرما، ٹھیک ہے، جو بھی آپ کا کام ہے اللہ کو اللہ کے نام کا وسیلہ دے کر اپنا کام کرواؤ۔ دوسرا، اپنے نیک عمل کا وسیلہ دینا، اپنے نیک عمل کا کیا کرنا، وسیلہ دینا۔ مثال کے طور پر 3 لوگ جو غار میں پھنس گئے تھے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، انہوں نے اپنے نیک عمل کا وسیلہ دیا، اللہ نے ان کا کام حل کر دیا۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی بندے کو کھانا کھلایا، آپ اللہ کو کہو یا اللہ میں نے تیری رضا کے لیے فلاں دن فلاں بندے کو کھانا کھلایا، تو میری مدد فرما، ٹھیک ہے، جائز ہے۔ اسی طرح کسی زندہ انسان سے جو ہے نا وہ کیا کرنا، دعا کروانا، یہ بھی جائز ہے۔ اسی طرح ایک وسیلے کی صورت یہ ہے کہ آپ اللہ کے نبی سے جو محبت کرتے ہیں نا، اس محبت کا وسیلہ بھی دے سکتے ہیں۔ اسی طرح اللہ جو اپنے نبیوں سے، اپنے اولیاء اللہ سے محبت کرتا ہے، اس عمل کا بھی آپ وسیلہ دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے نا وسیلہ دینا جائز نہیں ہے کہ آپ کسی فوت زدگان کا وسیلہ دیں یا نبی علیہ السلام کا وسیلہ دیں۔ اس کے متعلق آپ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ کے اندر قحط آ گیا نا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول کے چچا کے پاس گئے اور کہا کہ اللہ کے رسول کے چچا آپ دعا کرواؤ۔ حضرت عمر یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا، یا اللہ جب تیرے پیغمبر زندہ تھے، ہمارے درمیان موجود تھے، ہم اس کو وسیلہ بناتے تھے، آج وہ نہیں، آج اس کے صدقے دے دے۔ حضرت عمر نے ایسا نہیں کیا، تو ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ایسا وسیلہ جو شریعت کے خلاف ہو ہمیں اس کو بھی نہیں کہنا چاہیے۔ اسی طرح آپ وسیلے کے بغیر بھی دعا کر سکتے ہو۔ اللہ نے کہہ دیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے نبی میرے بندوں کو بتا دو میں ان کے قریب ہوں، میں ان کے کیا ہوں، قریب ہوں، جب پکارو گے میں تمہاری دعاؤں کو کیا کروں گا، سنوں گا۔ یہ جو مثالیں ہیں نا ہمارے معاشرے میں، سی ڈی والی، چھت والی، ہاں ایس پی والی، ڈی ایس پی والی، یہ ساری اللہ کی توہین ہے۔ اس میں کیا ہے پیارے بھائیوں، ہاں اللہ کی توہین ہے۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں نا، ہمیں شرم آتی ہے کہ ہم اللہ کے لیے ایسی مثالیں بیان کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ نے خود کہا فلا تضربوا للہ الامثال، اے نبی ان کو بتاؤ اللہ کے لیے مثالیں نہ بیان کیا کرو، اللہ کے لیے مثالیں نہ بیان کیا کرو۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ کے مثل کی طرح بھی کوئی نہیں ہے کوئی، ہم مثالیں دے رہے ہیں اللہ کے لیے۔ بھئی اللہ نے کیا کہا دوسری جگہ پر، انکم تدعون سمیعا قریبا وهو معکم، تم اس کو پکارتے ہو جو سنتا بھی ہے اور جو تمہارے ساتھ بھی ہے، پھر ہمیں سی ڈی لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ کے واسطے اللہ تعالیٰ کو پکارو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ جو کچھ سنا اور جو سنایا اس کو جو ہے نا اپنے دماغوں میں رکھیں اور اس کو اپنے گھر والوں کی طرف پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسی طرح جو لوگ بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، جو لوگ بھی پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو لوگ بھی جس حالات میں پریشان ہیں، مشکل حالات میں، کشمیر ہے، فلسطین ہے، یا اللہ ان کی مدد فرما۔ اسی طرح جو ہے نا وہ جو لوگ بھی بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ ان کے رزق کے حالات کو درست فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سارے بھائی کلاسوں میں جلدی آئیں، ٹھیک ہے، میں اتنی محنت کرتے ہیں، صبح سے لگے رہتے ہیں دلائل جمع کرنے میں، حدیثیں جمع کرنے میں، کہ آپ بھائیوں کو کوئی فائدہ ہو جائے، تو آپ ٹائم نکال کر نہیں آتے، ٹھیک ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسی طرح اپنے بچوں کو مدارس کے اندر بھیجیں تاکہ وہ پڑھیں لکھیں، ٹھیک ہے۔ اللہ خوش رکھے آپ، دو بھائی بچوں کو کھانا کھلاؤ۔